اے ایمان والو، ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار ہو۔ القرآن سورۃ المائدہ۔ اپنا محاسبہ کریں، خود کو جانچیں، اپنی زندگی میں نظر دوڑائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اطاعت الہی کرتے ہیں یا کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنی مرضی اور آسانی کے ساتھ۔ ایک مومن پر لازم ہے کہ وہ پورے کا پورا دین میں داخل ہو، اس کا ہر قدم شریعت کے مطابق ہو۔ آج اگر مسلمان رسوا اور شکستہ ہے تو کیوں نہ ہو، وہ بھٹک گیا، اس کے احکامات کو جانتا ہے پر مانتا اپنی مرضی، موقع مناسبت سے اس کے احکام، اس کی اطاعت کو اپنی منزل نہیں سمجھ رہا، وہ غافل ہو گیا۔ ہم اطاعت الہی کے لیے تخلیق کیے گئے مگر مقصد تخلیق کو ہی فراموش کر بیٹھے، اپنی زندگی، اپنی مرضی کے قانون کو اپنا اصول بنا لیا۔ حکم ملا کہ جو اس کی رضا ہو فوراً بجا لاؤ۔ معاملات دنیا میں اس کی اطاعت کی نیت کر کے دنیا کو بھی دین بنا دو، مگر ہم مجبور بن گئے، اس کی نافرمانی کو مصالحت کا نام دے دیا۔ اللہ کے نیک بندے جن کے دل اس کی محبت و اطاعت سے مزین ہیں مگر پھر بھی دل خوف خدا سے ایسے لرز رہے ہیں کہ کہیں خدا ان سے ناراض نہ ہو، ورنہ ان کا کیا بنے گا۔ آنکھوں سے اشک جاری مغفرت کی سفارش کے لیے تڑپ رہے ہیں، ساروں قطار روتے ہیں، اور ہم ایسے جو اپنے گناہوں پر بھی بجائے نادم ہوتے بلکہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس کی خوشنودی سے زیادہ اہم رسم و رواج کی پابندی ہے۔ خالق بھلے خفا ہو جائے مگر رسم نہ ٹوٹے، اس کا ایک حکم بھی ٹوٹا تو بربادی ہے، مگر آج احکام شکنی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں متعدد بار اس نے خود سے ڈرنے کا حکم دیا تاکہ اس کا خوف بھٹکنے نہ دے۔ اس کا ڈر جو دل سے رخصت ہوا تو پھر گمراہی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دنیا کی محبت اس قدر چھا گئی کہ آخرت پیچھے رہ گئی، جبکہ دنیا ہمارے لیے اور ہم آخرت کے لیے ہیں، مگر مگن ہوئے ایسے کہ تیاری اور محنت صرف دنیا کے لیے وقف کر دی۔ اس نے کہا کہ جھوٹ نہ کہو، اس نے کہا تھوڑا بہت تو چلتا ہے، اس نے کہا غیبت اسے پسند نہیں، اس نے اسے مزہ دل لگی بنا ڈالا، اس نے کہا حرام سے بچو، اس نے حرام کو بھی حلال کہہ کر خود پر لازم کر لیا، اس نے کہا سود نہ کھاؤ، اس نے سود کو بھی منافع کا نام دے دیا، اس نے کہا اخلاق نہ چھوڑو، اس نے کہا بروں کے ساتھ برا بننا پڑتا ہے، موسیقی کو حرام قرار دیا تو یہ اسے دل کا سرور، روح کی غذا سمجھ بیٹھا، کہا انصاف سے کام لو، ناانصافی نہ کرو، اس نے ناپ تول میں کمی اور چیزوں میں ملاوٹ کو منافع بخش ٹیکنیک قرار دے دی، اور بہت سے حکام جو یہ سمجھ کر توڑتا چلا گیا اور برابر توڑ رہا ہے کہ سب ہی تو کرتے ہیں، نہ ملال ہے اور نہ کوئی خوف، اور توبہ کی توفیق اور اطاعت کی طرف رغبت بھی جو کثرت گناہ کی وجہ سے چھین لی گئی ہے۔ پھر رب ناراض کیوں نہ ہو، ہم پریشان کیوں نہ ہو، روح زخمی ہے تو سکون کیوں کر ملے گا؟ جب اللہ ناراض ہو تو ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ آج ہم حکمرانوں سے بیزار حالات کا رونا روتے ہیں، اپنی قسمت سے نالاں ہیں، پرسکون نیند ہم سے روٹھی، اطمینان قلب کو ترسے اور اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں، مگر جہاں درد ہے مرہم وہاں نہ لگا تو کوئی فائدہ نہیں۔ خدا جب تک ہم سے ناراض ہے زندگی میں کوئی سکون نہیں، سکون جو کہ مال و دولت کا محتاج نہیں، رب کی اطاعت میں ہے۔ اللہ کے مقرب بندے ولی اللہ فرماتے تھے کہ جو اطمینان قلب انہیں حاصل ہے، اگر ہمارا کو اس کی خبر ہو تو وہ ان سے اسے چھیننے کی کوشش کریں اور اس کے حصول میں اپنا سب کچھ قربان کر دیں، مگر یہ مل سکتا ہے اب بھی اگر ہم چاہیں، اسے منا لیں، اپنے معاملات ٹھیک کر لیں، گناہوں سے توبہ کر کے احکام الہی کا خود کو پابند بنا لیں۔ وہ غفور الرحیم بہت معاف کرنے والا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اطاعت الہی کے لیے ہی بنے ہیں، کاش ہم اب اپنا مقصد پہچان لیں۔ تحریر فرزانہ خورشید۔